بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجب یا تنکفیل بحق حا یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ وبقائہ یا حی۔ یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، اور یہ جو دعا ہے یہ اکثر آپ نے یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ وبقائہ یا حی اس طرح آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو باموکل پڑھیں گے اس کا اثر بہت زیادہ ہو جائے گا اور اس کے بہت زیادہ آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ اور یہ ایسی دعا ہے جو ہر مرض کے لیے شفا ہے، چاہے جادو ہو، چاہے آسیب ہو، چاہے سایہ ہو، بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، ہارٹ اٹیک ہو، دلی امراض ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو۔ یہ ایسی دعا ہے، یہ ایسا اسم مبارک ہے جو کہ ہر بیماری کی شفا ہے، اور اس میں ہر پریشانی کا حل ہے۔ اور اس کا جو باموکل میں نے عرض کیا ہے، اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو آپ نے یقیناً پہلے نہیں سنی ہوگی، وہ ہے عالم ارواح کے ساتھ اور علم کشف کے ساتھ۔ یعنی کہ اگر آپ اس اسم کو پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کشف بھی حاصل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جو نیک ارواح ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوگی، اور جو عالم ارواح کے حالات ہیں وہ بھی آپ پر منکشف ہو سکتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اسم کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور وہ لوگ جن کے نام کا پہلا حرف حا ہے ان کے لیے یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ اور بھی اسماء مبارکہ ہیں جو حا سے شروع ہونے والے نام ہیں جو ان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جیسے الحی ہے، اور اس کے بعد حا میم عین سین کاف ہے، یا حافظ ہے، یا حفیظ ہے، اور دیگر بھی بہت سارے اسماء مبارکہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہت ہی پیارا جو خاص نام ہے وہ اس میں یا حیو کا ہے، اور یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ اور یا حیو کا ایک بہت ہی پیارا اور جامع جو وظیفہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ قضائے حاجات، مردہ دل کو زندہ کرنے اور حصول صحت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ اسے روزانہ 141 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 11 روز تک پیتا رہے تو انشاءاللہ وہ تندرست ہو جائے گا، اور اس کی بیماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے یہ ہر قسم کی بیماری کے لیے بہت اکثیر ہے، خصوصاً شوگر، بلڈ پریشر اور فالج کے مریضوں کے لیے۔ اگر کسی کو شوگر ہے یا کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا کسی کو فالج ہو گیا ہے تو وہ اسے 3000 مرتبہ روزانہ پڑھے، یا 11,000 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 11 دن تک مریض کو پلاتے رہے، انشاءاللہ اس کی جو طبیعت ہے بہت بہتر ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اسے شفا یابی نصیب فرمائے گا۔ ایک عامل کا قول ہے اگر کسی کو بیماری کا پتہ ہی نہ چلتا ہو، یعنی کہ نامعلوم بیماری ہو اور جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کون سی بیماری ہے اور کون سا اس کا علاج کریں، تو اس کے لیے ایک چینی کی پلیٹ لیں اور اس کے اوپر یہ وظیفہ 3 مرتبہ آپ نے زعفران سے لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد آپ نے پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے شفا یاب فرما دے گا۔ اور جو شخص اس وظیفہ کو روزانہ 7000 مرتبہ 75 دن تک یعنی 75 دن تک پڑھتا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عجائبات کا روحانی مشاہدہ کرے گا، اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، اور خدا کے فضل اور کرم سے اس کی عمر دراز ہوگی، اور اس سے ہر طرح کا رنج اور غم دور ہوگا۔ اور وہ جو وظیفہ، وہ جو کلمات ہیں وہ آپ کی خدمت میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ وبقائہ یا حی۔ اور اس کو اگر آپ باموکل پڑھیں گے تو اور بھی زیادہ پاورفل ہو جائے گا، اور بھی زیادہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اگر آپ نے اس کو باموکل پڑھنا ہے تو پھر آپ اس کو اس طرح پڑھیں، عجب یا تنکفیل
بحقی حا یا حیو حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ یا حیو، اور یا حیو حین لا حی، جو یا ہے اس کے اوپر پیش بھی پڑھا جاتا ہے، اس کے اوپر زبر بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کے نیچے زیر بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کے اوپر زبر پڑھیں گے تو اس کے یہی فائدے حاصل ہوں گے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ بیماری سے شفا ہوگی، حاجات آپ کی پوری ہوگی، دل آپ کا زندہ ہو جائے گا، بیمار ہے صحت یاب ہو جائے گا، شوگر کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، فالج کا مرض ہے، کوئی نامعلوم مرض ہے، یا کسی بھی قسم کی رزق میں تنگی ہے، یا اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں میری عمر دراز ہو، اگر آپ غم اور پریشانی میں مبتلا ہے تو اس سے آپ نجات پانے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور اگر آپ اس کو یا حیو حین لا حی، حی یا کے نیچے اگر آپ زیر پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو جو ارواح ہے ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی، جو عالم ارواح کی خبریں ہیں وہ آپ پر منکشف ہوں گی، اور اگر آپ علم کشف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ساتھ علم کشف عطا فرمائے گا۔ اگر آپ یا حی حین لا حی، جو حیا کی یا ہے اس کے نیچے اگر آپ زیر پڑھتے ہیں یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ یا حی، اگر کسی جگہ پر عذاب ہو رہا ہو یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ عذاب آنے والا ہے، ایسے حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے آپ یا حیو حین لا حیو و یا حیو محیی الموتى و یا حیو لا الہ الا انت، یہ آپ پڑھتے رہیں۔ تو اس کے ساتھ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اگر آ رہا ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اس کو آپ سے دور فرما دے گا۔ اسم اعظم کی تحقیق میں علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے ابو جلد خیان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، ان کو جب عذاب نے ڈھانپ لیا تو وہ اپنے باقی رہ جانے والے علماء کرام میں سے ایک عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہم پر عذاب الہی کا نزول ہو گیا ہے، اس پر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اس عالم نے فرمایا تم کہو یا حیو حین لا حیو، یا حیو حین لا حیو، تو اس اسم کو پڑھے اور اس اسم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے عذاب کو ہٹا لیا۔ تو پوری کائنات میں جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک صرف ایک قوم ہے جس کے اوپر عذاب آیا، عذاب کے آثار نظر آئے اور وہ عذاب ٹل گیا، وگرنہ جب کسی پر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا ارادہ فرماتا ہے یا اس کے جو آثار ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں تو پھر وہ واپس نہیں جاتا۔ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہی ارشاد فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها الا قوم یونس، فرمایا کوئی ایسی قوم نہیں کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ارادہ فرما لیا ہو اور اس کے بعد پھر ان کو ایمان نے نفع دیا ہو سوائے قوم یونس کے۔ لما کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، کہ ہم نے ان پر اپنا عذاب بھیجنے کے بعد، عذاب کے آثار نظر آنے کے بعد پھر ہم نے اپنا جو عذاب ہے وہ واپس لوٹا لیا۔ تو یہ برکت تھی اس میں یا حیو کی۔ تو اس میں یا حیو اس کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، یا حیو حین لا حیو، یا حیو حین لا حیا، یا حیو حین لا حی۔ تو اگر آپ یا لا حیا پڑھتے ہیں وہ بھی درست ہے، لا حیو پڑھتے ہیں وہ بھی درست ہے، لا حی پڑھتے ہیں وہ بھی درست ہے، لیکن ان کے جو فائدے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔
اگر آپ یا حیو پڑھیں گے، لا حیو پڑھیں گے اور فائدہ ہوگا، حیی پڑھیں گے اور فائدہ ہوگا، اگر آپ حیا پڑھیں گے جس کا اور فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ عجب یا تن کا فیلو بحقی ہا یا حیو حینا لا حیو فی دیموماتی ملکی و بقائی یا حیو پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور دیگر برکات بھی حاصل ہوگی۔ اگر آپ عجب یا تن کا فیلو بحقی ہا لا حیو حینا لا حیا فی دیمومات ملکی و بقائی یا حیو پڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ اور شفا پا سکتے ہیں اور دیگر برکات بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ اگر آپ عجب یا تن کا فیلو بحقی یا حیو حینا لا حیی فی دیمومات ملکی و بقائی یا حیو پڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کو عالم ارواح اور عالم کشف حاصل ہوگا، باطنی چیزیں اور جو عجائب اور غرابات ہیں وہ آپ پر ظاہر ہوں گے اور اس کے ساتھ دیگر برکات بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو یہ تھا اس میں الحیو اور خصوصاً یا حیو حینا لا حیا فی دیمومات ملکی و بقائی یا حیو کے متعلق کچھ معروضات۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، اور جب بھی آپ وظیفہ پڑھیں اس کو استعمال کریں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔